اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پارہ نمبر 26 سورہ کاف۔ نماز فجر، عیدین اور جمعہ بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کا موضوع آخرت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الکافرون ھذا شیء۔ ترجمہ، پھر منکرین کہیں گے یہ تو عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 3 کس چیز کے بارے میں یہ کہتے تھے عجیب ہے؟ ترجمہ، جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی عقل سے بعید ہے۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ان کو ایک مشکل کام لگ رہا تھا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف سب نے پلٹنا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح میں نے آسمان کو بنایا، کس طرح زمین بچھائی، پہاڑ جمائے، خوش منظر نباتات، کھجور کے باغ، پانی کا برسانا اور اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشنا، پھر اسی زمین سے انسانوں کا نکلنا۔ پھر جو ہی کسی شخص کے متعلق اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ وہ متقی اور جنت کا مستحق ہے، پھر کیا ہوگا کہ فی الفور وہ جنت کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے حیات ابدی کا۔ ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے ہے جو بت رجوع کرنے والا اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا۔ اگلی آیت شرک کے بارے میں۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھینک دو ہر کٹے کافر کو جو عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار۔ وہ دن جب اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کیا جواب دے گی؟ حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ اگلی سورہ الزاریات ہے۔ پچھلی سورہ کی طرح اس میں بھی بڑا ایسا آخرت پر مبنی ہے، اس کا بھی بڑا ایسا آخرت پر مبنی ہے، اور آخری آیات میں توحید کی دعوت دی گئی ہے اور لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی جاہلانہ تصورات پر اصرار کرنا خود اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ آیت نمبر 12 یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا جواب یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی میں جا رہے تھے۔ اگلی آیت متقین کے بارے میں کہ اس روز متقین باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور پھر رات کے پچھلے پہر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی نماز تہجد، توبہ اور استغفار اور صدقہ و خیرات جہنم سے بچاؤ کی صورت ہے۔ ان سب میں اصل چیز آپ کی نیت ہے، اور نیت ریا سے پاک ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 55 نصیحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے۔ یہاں دعوت و تبلیغ کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دعوت حق کا اصل مقصد ان نیک روحوں تک ایمان کی نعمت کو پہنچانا ہے جو اس نعمت کے قدر شناس ہوں اور اسے خود حاصل کرنا چاہتے ہوں، یعنی تذکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ ہوں تو پھر یہ ان کے لیے نافع ہوگی۔ یعنی اچھی نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو دعوت دے، دین کی دعوت دے، جو قرآن کی بات کرے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جنوں اور انسانوں کا ہی خالق تو نہیں ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ میری بندگی اختیار کرو، بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ اور تمام مخلوقات اللہ کی بندگی کی محتاج ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں صرف جن اور انس کو ہی آزادی اختیار بخشی ہے۔
عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ اور تسبیح نہیں ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاکم نہ سمجھے، اسی کے آگے جھکے، اسی کو اپنی قسمت بنانے اور بگاڑنے والا سمجھے اور اسی کے دین کی پیروی کرے۔ اگلی سورت سورہ طور ہے۔ پہلا رکوع کہ آخرت برپا ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روکے، اور جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا اور تقویٰ کرنے والے کس طرح اللہ کے انعامات سے سرفراز ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں قریش کے رویے پر تنقید کی گئی ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کہ آپ رب کی حمد و تسبیح سے قوت حاصل کریں، یعنی دکھوں پریشانیوں کا مقابلہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی تسبیح سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر دکھوں کا مداوع ہے۔ سورہ طور کی آخری آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہماری نگاہ میں ہو، جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اٹھو، اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، رات کے پچھلے پہر کا، صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اگلی سورہ سورہ نجم ہے۔ یہ وہ سورت ہے، پہلی سورت قرآن کی، کہ جسے اللہ کے نبی نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا جس میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ سورہ نجم کا موضوع آخرت اور رسالت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ فرمائی تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں کوئی نیا دین نہیں ہے، جو نبی پہلے آئے ہیں وہ بھی یہی دین لے کر آئے ہیں، اور جن لوگوں نے مانا اور جنہوں نے انکار کیا وہ اپنے ہی لیے کیا، کیونکہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 57 کہ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے تنبیہات میں سے، کہ وہ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ اگلی سورہ سورہ قمر ہے۔ اس صورت میں شق القمر کا واقعہ پیش آیا کہ چاند جیسا عظیم الشان ٹکڑا دو ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آیا دیکھنے والوں کو، پھر اسی وقت دونوں مل گئے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام عالم ازلی اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، دھرم برہم ہو سکتا ہے، قیامت کی تفصیلات کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اس گھڑی کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم ہو جائے گا تو وہ آ جائے گی، اس لیے ہمیں اس گھڑی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور قرآن میں بیان کردہ پچھلی قوموں کے حالات سرکشی سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔